تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری دینی بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے اور عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو دنیا کے اندر محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور جو زندگی بنتی ہے وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، ذریعے سے بنتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، تو نے مجھ کو ایمان دے کر کے دنیا کی آگ سے بچا لیا۔ ایسے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم دنیا کی آگ سے بچ گئے، اور اگر یہ ایمان ہمارے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم کل قیامت کے میدان میں آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے بھی انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے۔ تو ایمان کا مل جانا یہ فخر اور شکر کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن اس ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ ایک بہت بڑے فکر کی بات ہے۔ ہم سب کا ایمان اس دنیا سے بچ کر کے کیسے چلے جائے؟ ایمان کا مل جانا یہ آدھی کامیابی ہے، اور ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ پوری کامیابی ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ اللہ نے ہم کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگنے سے اللہ نے بچا لیا۔ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کے گزارنے والے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، اور کیا تم ہمارے پاس میں پھر دوبارہ واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب کو اللہ کے پاس میں پھر سے دوبارہ لوٹ کر کے جانا ہے، اور ہر چیز کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے ایک خیر کام بھی کیا ہوگا، اگر ایک نیکی بھی کی ہوگی، تو وہ آخرت کے میدان میں اپنے سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر اگر شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، تو وہ بھی اپنے سامنے لایا ہوا پائے گا۔ اس لیے کل قیامت کے میدان میں یومئذ تحدث اخبارہا، ہر چیز گواہی دے گی، یہ انگلیوں کے پور گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر اگر تسبیح پڑھی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، نبی کے اوپر درود بھیجا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو کل قیامت کے میدان میں انگلی گواہی دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل قیامت کے میدان میں بندے کے اس وقت تک کے قدم
ہل نہیں سکتے یا ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چند سوالاتوں کے جوابات نہ دے دے۔ اللہ ہم سب سے پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میری بندیوں، ہم نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کس کام میں خرچ کی؟ پھر اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، ہم نے تم کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کس مشغلے میں، کس کام میں خرچ کی؟ پھر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کمانے کا راستہ کون سا تھا، خرچ کرنے کا راستہ کون سا تھا؟ پھر اللہ ہم سب سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو جو علم دیا تھا اس علم کے اوپر تم نے کیا عمل کیا؟ آج الحمدللہ ہم سب کو علم ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، لیکن میری اور آپ کی ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہم دین پر چل نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ اپنے جس بندے سے، جس بندی سے خیر کا، بھلائی کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ اپنے اس بندے اور بندی کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے اس بندے اور بندی کو دین کا صحیح راستہ بتاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے اور بندی کو خیر کا راستہ بتاتا ہے۔ تو دین کی سمجھ بوجھ کا مل جانا، کہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا مل جانا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ میری مان کر زندگی گزار کر کے آئیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہمارے مانی، تم ہماری مانو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ ہمیں کس کی ماننا ہے؟ اللہ کی، اور کس کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ ہدایت کی دولت سے نوازے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو جو عمریں ملی ہے، ما بین 60 و 70، 60 و 70 سال کی عمر ملی ہے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کی امتوں کی بہت بہت عمریں ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین سریا پر ہوتا تو یہ فارس کے لوگ ایسے ہیں کہ سریا پر جا کر کے بھی وہاں سے دین کو حاصل کر لیتے۔ اور سریا ایک ستارے کا نام ہے کہ اگر آسمان کے اندر دین اگر سریا کے اوپر ہوتا، ستاروں کے اوپر ہوتا، تو وہاں سے بھی یہ فارس کے لوگ پہنچ جاتے اور وہاں سے دین کو حاصل کر لیتے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی عمر 200 سال، 250 سال، 300 سال تک کے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی بہت تھوڑی سی ہوگی، مختصر سی ہوگی۔ اس لیے مختصر سی زندگی کے اندر ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ تو گزرنے والی ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہاں پر صرف اور صرف ایمان اور اعمال ہی ہمارے کام میں آئیں گے۔ دنیا کے اندر ہم سب کو جتنے سہارے نظر آ رہے ہیں، شوہر کا سہارا ہے، بیٹے کا سہارا ہے، باپ کا سہارا ہے، بھائی کا سہارا ہے، اولاد کا سہارا ہے، یہ تمام رشتے ناتے موت پر ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ قبر کے اندر ایک ہی سہارا کام آئے گا، وہ ایمان کا سہارا، وہ اعمال کا سہارا۔ موت کے وقت میں تمام رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے اور تمام سہارے چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہم
دنیا کے اندر ہم نے اللہ کے حکم والی زندگی گزاری، نبی کے طریقے والی زندگی گزاری، تو یہی ایمان اور اعمال میرے اور آپ کے قبر کے اندر کام آئے گا۔ قبر جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، جہاں پر نیکیوں اور بدیاں تل رہی ہوگی وہاں پر نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ میں گزر جائیں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صرف ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے ہمارے سامنے جو زندگی ہو وہ صحابیات اور صحابہ کی زندگی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی زندگی میں دین کیسے آیا، ان کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا تھا۔ اس لیے میری دینی بہنوں، الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، بہت بڑی ایمان کی عظیم الشان نعمت و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیو، تم میری دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرو۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے، میری پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ اور نعمتوں کے اندر، دنیا کے اندر اللہ نے بے شمار ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ دونوں آنکھوں کا مل جانا اور دونوں آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صفت و صلاحیت کا، روشنی کا مل جانا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ دونوں کان کا مل جانا، اس کے اندر سننے کی صلاحیت کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اگر زبان کے اندر سے اللہ اگر بولنے کی طاقت کو چھین لیتا تو میری دینی بہنوں کہا کہ ہم گنگے اور بہرے ہو جاتے۔ ایسے ہی اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، دونوں پیر دیے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی عبادت میں کیا جائے۔ ایسے ہی اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اے میری بندیو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے، سانس کی کتنی مرتبہ آ رہی ہے اور کتنی مرتبہ سانس جا رہی ہے، جس کو آکسیجن کہا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے بندو، اے میری بندیو، اگر ہم اندر کی سانس کو اندر ہی روک دیں اور باہر کی سانس کو باہر ہی روک دیں تو اسی دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے جو باہر کی سانس کو اندر کر دے اور اندر کی سانس کو باہر کر دے؟ اللہ کی سوا ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی اللہ نے بے شمار نعمتیں دنیا کے اندر اللہ نے اپنے تمام بندے اور بندیوں کو دی ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی ہوئی نعمت ملی ہے وہ ایمان ملا ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، اللہ نے سب کو ایمان نہیں دیا، اللہ نے سب کو کلمہ نہیں دیا، لیکن الحمدللہ اللہ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کری تھی، کوئی دعا نہیں کری تھی، لیکن اللہ نے ہم کو ایمان کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اللہ کا اتنا کم ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ تعجب اس شخص پر نہیں ہے جو گرجا گھر کے اندر رہا ہو، بتوں کی پوجا کی ہو اور اس دنیا سے جب جا رہا ہو تو بغیر ایمان کے جا رہا ہو۔ تعجب تو اس شخص پر ہے جس نے دنیا کے اندر جب آیا تو ایمان کا ماحول تھا گھروں کے اندر، دین کا ماحول تھا گھروں کے اندر، اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو بغیر ایمان کے جا رہا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت و دولت سے نوازا ہے۔ جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر لفظ اللہ اللہ کہنے والا اللہ کا بندہ یا بندی باقی رہے گی، اللہ دنیا کے پورے نظام کو چلاتا رہے گا۔
زمین سے غلہ اگے گا، آسمان سے پانی برسے گا، ہوائیں چلتی رہے گی، جھاڑوں کے اوپر پھول لگتے رہیں گے، پھل لگتے رہیں گے. تو دنیا کا نظام ایک کلمہ پڑھنے والے کی بدولت چل رہا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی، تو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو ایک پانی کے گھونٹ سے بھی محتاج کر دیتا، محروم کر دیتا. اس لیے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو ایمان کا مقصد ہے ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. ہم سب کا دلوں کا یقین بگڑ چکا ہے. محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا یقین کس طرف چلا گیا. چیزوں سے ہونے کا یقین، مال سے ہونے کا یقین، اسباب سے ہونے کا یقین. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو گولی سے شفا ہونے کا یقین، ڈاکٹر سے اچھا ہونے کا یقین. ہمارا دل کے اندر صرف ایک ہی کا یقین ہو، اللہ کا. جب ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامیابی کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے. جب ہمارا یقین صحیح ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر دنیا کی اور آخرت کی 100% کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کے اندر دنیا کی اور آخرت کی 100% ناکامیابی ہے. اس کا یقین ہم سب کے دلوں کے اندر آ جائے. اصل میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو نبی کے بھروسے پر بغیر دیکھے یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. جب ہم دنیا کے اندر اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کریں گے، ہمارے سامنے ایمان کا نفع ہوگا، ایمان کا نقصان ہوگا، تو ایمان کا بنانا ہم سب کے لیے آسان ہوگا. تو جب ہمارے سامنے ایمان کا نفع ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، زندگی میں دین ہوگا تو دنیا کے اندر اللہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سے نوازیں گے، وہ اطمینان قلب دیں گے، دل کے اندر چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، رحمتوں برکتوں والی روزی دیں گے. گھروں کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا، عافیت ہوگی، گھروں کے اندر جوڑ ہوگا، توڑ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. لوگوں کے دلوں کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے واللہ کہہ رہے ہماری یاد سے ملتا ہے، ہمارے ذکر سے ملتا ہے، ہمارے دین سے ملتا ہے. تو جب زندگی کے اندر دین ہوگا تو اللہ دنیا کے اندر کامیاب کر کے بتائیں گے. دنیا کی کامیابی یہ ہوگی اللہ عزت دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، رحمتوں برکتوں والی اللہ روزی دیں گے، دل کی سختی کو دور کر دیں گے، دل کی کساوت کو اللہ دور کر دیں گے، دل کی تنگی کو اللہ دور کر دیں گے. اور دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے اطمینان قلب کا مل جانا. اگر ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہوگا اور صرف اللہ نے اگر دل کے اندر سکون دے دیا، اطمینان دے دیا، تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سے اللہ نے نواز دیا. اور اگر سب کچھ ہے دل کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، تو میری دینی بہنوں دنیا کی سب سے بڑی یہ ناکامیابی ہے. اور آخرت کی کامیابی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. اور وہ جنت ایسی ہوگی، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، جس کو نہ کسی کان نے سنا، جس کے نہ کسی کے دل پر اس کا وہم اور گمان گزرا. اس کو نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے، اور اس کو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے. یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ اپنے بندے اور بندی کو کیسی جنت سے نوازے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ اپنے ادنا
ایمان والے بندے اور بندی کو جو جنت دے گا وہ اتنی بڑی جنت ہوگی، ایک موتی کا محل ہوگا، جو دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا موتی ہوتا ہے، اس آخرت کے اندر اللہ اپنے سب سے ادنا درجے کے جنتی کو ایک موتی کا محل دیں گے، اور وہ محل اتنا بڑا ہوگا، اس ایک محل کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، 70,000 دروازے ہوں گے، 70,000 کھڑکیاں ہوں گی، ہر دروازے کے اوپر 70,000 فرشتے کھڑے ہو کر کے استقبال کریں گے۔ یہ ادنا درجے کا جنتی ہیں۔ اب بتاؤ، جس نے دنیا کے اندر ایمان اور اعمال کے ساتھ میں زندگی گزاری ہوگی، اس کی زندگی عبادت والی ہوگی، اطاعت والی ہوگی، فرما برداری والی ہوگی، اللہ اپنے اس بندے اور بندی کو کتنی بڑی جنت سے نوازے گا۔ اور اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہیں، ہمارے سامنے ایمان کا نفع اور نقصان نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا کی بھی ناکامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی ناکامیابی ملے گی۔ دنیا کی ناکامیابی یہ ہوگی، اللہ اطمینان قلب چھین لیں گے، جس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے حق بات بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ دلوں کی راحت کو چھین لے گا، سکون کو چھین لے گا، اطمینان کو چھین لے گا۔ اللہ عزت کے نقشے میں رکھ کر اللہ ذلیل کر کے بتائے گا، دین نہ ہونے کی وجہ سے کامیابیوں کے نقشے ہوں گے، اللہ ناکامیاب کر کے بتائے گا، راحت چھین لی جائے گی، اطمینان چھین لیا جائے گا، سکون چھین لیا جائے گا، رحمتوں برکتوں والی اللہ روزی چھین لے گا، دل کو جو ہے وہ سخت کر دے گا اللہ۔ ظاہر میں لگے گا کہ صحت و تندرستی ہے، لیکن اللہ بیماریوں سے بدن کو جو ہے وہ ڈھانک دے گا، بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مصیبت ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا، تکلیف ہوگی، قرض دار ہوں گے۔ وجہ کیا بنی؟ زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں۔ اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامیابی، اگر بغیر ایمان کے اعمال کی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ جو ایمان بنتا ہے وہ ایمان کے مذاکروں سے بنتا ہے، جو یقین بنتا ہے وہ یقین کے مذاکروں سے بنتا ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے آتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے سکھاتے، وہ صحابہ اپنے گھروں کے اندر آ کر کے ان چیزوں کا اور ان باتوں کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ توحید کو خوب بولنا ہے، انکار اور اقرار کے ساتھ۔ ہمارے گھروں کے اندر مذاکرہ ہو توحید کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی وحدانیت کا، نبیوں پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کیے جائیں، صحابہ پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کیے جائیں، اور ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ میں بولا جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر مذاکرہ نہیں ہے، ایمان کا مذاکرہ نہیں، اعمال کا مذاکرہ نہیں، توحید کا مذاکرہ نہیں، رسالت کا مذاکرہ نہیں، آخرت کا مذاکرہ نہیں، قبر کا مذاکرہ نہیں، پل صراط کا مذاکرہ نہیں، جنت کا مذاکرہ نہیں، جہنم کا مذاکرہ نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف دنیا کی ہیں، جو ایک دن ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی چیزوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذاکرے کیے جا رہے ہیں، دنیا کی بڑائی کو بولا جا رہا ہے، چیزوں کا مذاکرہ ہے، سامان کا مذاکرہ ہے۔ اگر کسی نے اچھا کپڑا لے لیا تو گھروں کے اندر اس کی باتیں ہو رہی ہے کہ فلاں نے کتنا اچھا کپڑا خریدا ہے۔ اگر کسی نے زیورات خرید لیے تو گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں نے تو کتنے سارے زیورات خرید لیے۔ اگر کسی نے اچھا مکان بنا لیا تو اس کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو اس نے فلاں نے کتنا اچھا مکان بنا لیا، اس نے دیکھو کتنا اچھا پلاٹ خرید لیا۔ گھروں کے اندر کھانوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر تو ایسا بن رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر تو یہ چیز آ گئی، یہ سامان آ گیا۔ میری دینی بہنوں، گھروں کے اندر کتنی بھی راحت کی چیزیں آ جائیں، گھروں کے اندر کتنی بھی سکون کا سامان آ جائے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو راحت مل نہیں سکتی۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں
جن کی اللہ نے راحت کو، سکون کو، اطمینان کو چھین لیا ہے. راتوں کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے. گھر کے اندر کمرہ بہت اچھا ہے، مکان بہت اچھا ہے، بستر بہت اچھا ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے. نیند کی گولی کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی. اللہ نے نیند والی صفت کو چھین لیا. لوگ سونا چاہتے، نیند نہیں آ رہی ہے. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے پاس میں پیسے ہیں، ہمارے پاس میں چیزیں ہیں، ہمارے پاس میں سامان ہیں، لیکن ہم نیند کو خرید نہیں سکتے. دنیا کے کوئی مارکیٹ میں، کوئی بازار میں نیند ملتی نہیں ہے کہ اس کو پیسے سے خریدا جا سکے. اگر اللہ نے کسی کو بیمار کر دیا تو بیماری بھی اللہ کے خزانے سے آئی ہے اور شفا بھی اللہ کے خزانے سے آئی ہے. ہمارے پاس میں پیسے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے ٹریٹمنٹ تو لکھوا لیں گے، سلپ تو بنوا لیں گے، میڈیکل سے دوائیاں پیسے سے خرید لیں گے، لیکن شفا کہاں سے خریدیں گے؟ دنیا کے کون سے مارکیٹ میں بیماری کی شفا ملتی ہے؟ شفا تو اللہ اپنے خزانے سے اتارتے ہیں. اگر ہمارے گھر کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنا ہوا ہے لیکن اللہ نے بھوک والی صفات کو چھین لیا تو میری دینی بہنوں، سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا، جن کو پانی اچھا نہیں لگ رہا. وجہ کیا بنی؟ زندگی میں دین نہیں. اللہ نے زندگیوں کو تنگ کر دیا. اللہ نے دنیا کے اندر کھانے کی لذات کو ختم کر دیا، کھانے والی صفات کو ختم کر دیا. اس لیے ہمارے گھروں کے اندر ایمان اور اعمال کا مذاکرہ ہو، قبر کا، آخرت کا مذاکرہ ہو، پل صراط کا مذاکرہ ہو. یہ صحابہ کے گھروں کے اندر ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بنایا تھا، دین کا، دینداری کا. روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اکیلی تھی، تنے تنہا. وہ خود اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں. کام کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے. گھر کی جھاڑو خود دے رہی ہیں، پانی خود لا کر کے بھر رہی ہیں، اور ایک ہی بستر ہوا کرتا تھا ان کے گھر کے اندر. لیکن زندگی عبادت والی تھی، اطاعت والی تھی، اللہ کے حکم والی، نبی کے طریقے والی زندگی تھی. تو اللہ نے دنیا کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں کی جنت کا سردار کا لقب دیا. اے نبی جی، تم اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے گزار لیں، تکلیف کے ساتھ میں، مصیبت کے ساتھ میں، فقر فاقے کے ساتھ میں. اللہ اس کا بدل آخرت کے اندر دے گا. جنت کی عورتوں کا سردار اللہ نے بنا دیا. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. گھر کے اندر فاقے والی زندگی گزاری ہے، مصیبتوں والی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے. آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، لیکن اللہ کے دین کی وجہ سے کہا کہ وقت نہیں تھا کہ وہ کمانے کے لیے جاتے، کاروبار کرتے، بزنس کرتے. اللہ کے دین کی محنت کہ پوری دنیا کے اندر کیسے دین زندہ ہو جائے، دین کی محنت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر فقر و فاقہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر گئے، تشریف لے گئے. تو آپ نے پوچھا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ ان کی اہلیہ گھر میں تھی. فرمایا کہ اللہ کے نبی ابھی آتے ہوں گے. تو صحابی جلدی سے آئے، انہوں نے کھجوریں آپ کے سامنے نوش فرمائیں، اور پھر جو ہے وہ سالن تیار کیا گیا گھر کے اندر، اور روٹی بنائی گئی اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے. تو آپ نے وہ صحابی سے فرمایا، ایک روٹی یا آدھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر دے کے آ جاؤ. کئی دنوں سے وہ بھی فاقے سے ہے، کئی دنوں سے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. یہ کس کے گھر کا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، فاطمہ یہ میرے لخت جگر ہے، نور نظر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. یہ کس کے گھر کا حال ہے؟
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی کے گھر کا حال ہے. اس لیے دنیا کی تکلیف چند دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اگر کوئی بیمار ہے تو موت پر بیماری ختم ہو جائے گی، اگر پریشانی ہے تو موت پر پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر فقر و فاقہ ہے تو موت پر ختم ہو جائے گا. لیکن میری دینی بہنوں، آخرت جہاں پر ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر صرف ایمان اور اعمال کی سوا اور کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی. اس لیے ہمارے گھروں کے اندر مذاکرہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ان کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور دعاؤں کے اندر ایمان کی حقیقت کو، ایمان کی سلامتی کو، ایمان پر بقا کو، اللہ سے ایمان پر خاتمے کو دعاؤں کے اندر مانگا جائے. اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان بالخیر نصیب فرما. جب تک کہ زندہ رکھنا ہو ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب موت دے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت آئے، ہماری سجدے کے اندر موت آئے، ہماری مکہ اور مدینہ کے اندر موت آئے، ہم کو جنت المعلا کے اندر، مکہ کے اندر جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دفن ہے، وہاں پر ان کے پڑوس میں دفن ہونا نصیب فرما. جنت البقیع کے اندر، مدینہ کے اندر جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دفن ہے، وہاں پر ہم سب کو دفن ہونا نصیب فرما. ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کی جائے. جب ہمارا ایمان بن جائے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بتائی ہیں. نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے تو جان لے کہ تو مومن ہے. اگر ہم کو ہمارے اچھے عمل کے اوپر خوشی ہو رہی ہے، اور اگر ہمارے سے کوئی نافرمانی ہو گئی، مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھی ہم نے، تو ہمارا دل غمگین ہو جائے، بے چین ہو جائے. ہم نے کسی کو سلام کرا، ہمارا دل خوش ہو جائے. ہمارے گھر کے اوپر کوئی مانگنے کے لیے آیا، ہم نے کھانا کھلا دیا، ہمارا دل خوش ہو جائے. ہر چھوٹی بڑی نیکی کے کرنے پر ہمارا دل خوش ہو جائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کے اوپر ہمارا دل غمگین ہو جائے. یہ ایمان کی علامات ہیں. اگر نیکی کے اوپر ہمارا دل خوش نہیں ہو رہا ہے اور گناہ کے اوپر ہمارا دل غمگین نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے مومن ہیں؟ اول تو مومن کبیرہ گناہ کرتا نہیں، اور اگر اس سے ہو جائے تو توبہ کیا بغیر اسے چین آتا نہیں. اب ہمیں سے کون سے مومن ہیں جنہیں کبیرہ گناہ ہی پتہ نہیں؟ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جن کو اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. صغیرہ وہ گناہ ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، اللہ نیکیوں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن علماء اکرام 71 کبیرہ گناہ ایسے بتاتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. تم اللہ سے ایک تو کبیرہ گناہ پتہ کریں، علماء اکرام سے. ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے مردوں سے کہیں کہ ہم کو بتایا جائے کبیرہ گناہ کیا ہیں، صغیرہ گناہ کیا ہیں. کتابوں کے اندر پورے حوالے کے ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں. دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے. جب حقیقت والا ہمارے اندر ایمان آئے گا تو ایمان 3 درجے کا ہوتا ہے. جب مومن کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، گناہ کو، نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھے، تو ایک تو ایمان کی یہ علامت بتائی کہ اس نافرمانی کرنے والے کو اگر وہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روک دیں. ہم اپنے گھر کے اندر اگر کسی کو دیکھیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے روک دیں کہ تو کیا کر رہا ہے. یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ بتایا. پھر ایمان کا دوسرا درجہ بتایا کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے سمجھا دیں کہ اگر اللہ کا حکم چھوٹے گا، نبی کا طریقہ چھوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر نازل ہوگا. ہم بتائیں، ہم سمجھائیں. اور پھر تیسرا ایمان کا درجہ بتایا کہ اس گناہ کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے. پہلا تو درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے سمجھا دے، اس کو گناہوں سے روک دیں. دوسرا اپنی زبان سے اس کو سمجھا دے، بتا دے. اگر دونوں وجہ سے اگر وہ نہ مانے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے. یہ سب سے ایمان کا آخری درجہ ہے.
جب حقیقت والا ایمان آئے گا تو تقوی آئے گا، توکل آئے گا، صبر آئے گا، شکر آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، شجاعت آئے گی، بہادری آئے گی، سخاوت آئے گی، حیا آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور فرائض کی پابندی ہوگی۔ اس لیے میری دینی بہنوں، اللہ کے تمام حکموں کے اندر سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مقررہ وقتوں کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مقررہ وقتوں کے اندر نماز کو فرض کیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر کیا مشکل ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کر لیں؟ جن کی زندگیاں نماز والی ہے، عبادت والی ہیں، ان کی زندگیاں بڑی حسین اور خوبصورت ہے، راحت اور سکون والی ہے، اور جن کی زندگیوں کے اندر نماز جیسا فرائض اللہ کا اہم حکم نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نمازوں کے اہتمام کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا کے اندر 5 انعاماتوں سے نوازے گا۔ اللہ دنیا کے اندر رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا، نماز کی وجہ سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں۔ ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو۔ اگر نمازوں کا اہتمام ہوگا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے کے گھروں کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ تھا، چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے اندر دین کا ماحول تھا، نماز کا ماحول تھا۔ آج گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں، نمازوں کا ماحول نہیں، تو میری دینی بہنوں، ہم اپنی آنکھوں سے گھروں کا ماحول بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تمام صحابیات اور صحابہ کی زندگی سے باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنایا تھا، اللہ کے دین پر سب کچھ لگا دینا ان کے لیے آسان تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہا کہ سب سے مالدار گھرانے کی تھی، جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں تو سب سے زیادہ مکہ کے اندر کسی کے پاس میں مال تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں تھا۔ اگر کسی کا 2 منزلہ مکان تھا تو حضرت خدیجہ کا تھا، اور اس مکان کے اندر اگر کسی کے مکان میں کانچ لگے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں لگے ہوئے تھے کانچ، شیشے۔ لیکن جب اللہ کے دین پر لگانے کی باری آئی تو اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سلام کہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ دنیا کے اندر ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام آیا ہے اللہ کا، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آیا ہے۔ کیوں؟ جو بھی تھا، جتنا بھی تھا، سب کچھ اللہ کے دین پر لگا دیا کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر، میری دینی بہنوں، دنیا کی کوئی چیز کے اندر کامیابی نہیں رکھی ہے۔ نہ مال کے اندر کامیابی ہے، نہ چیزوں کے اندر کامیابی ہے، نہ گاڑیوں میں کامیابی ہے، نہ مکانوں میں کامیابی ہے، نہ بنگلوں میں کامیابی ہے۔ اگر بتاؤ، اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے نوازتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارا چھوٹا سا مکان تھا، یہ کس کا مکان ہے؟ دنیا کے سردار امام الانبیاء کا مکان ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔
فرماتی کہ ہمارا مکان اتنا چھوٹا سا تھا، جب ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے تو جھک کر کے داخل ہوا کرتے تھے۔ اور فرماتی کہ ہمارا مکان گھر کے اندر اتنا چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں لیٹی ہوئی ہوا کرتی تھی، سوئی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور سجدے میں جانا چاہتے تو رکوع سے کھڑے ہو کر کے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی میرے پاؤں کو ہاتھ سے دھکیل دیا کرتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سکوڑ لیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا سا ہمارا مکان تھا۔ وہ فرماتی کہ ہمارا مکان کوئی RCC کا نہیں تھا، گرینائٹ کا نہیں تھا، ماربل کا نہیں تھا، کھجور کے ٹٹوں کا چھال کا ہمارا مکان بنا ہوا تھا۔ ہماری دیواریں چھپر کی تھی اور ہماری چھت کھجور کے چھال سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ دونوں جہاں کے سردار کا گھر ہے۔ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 2 چاند گزر جاتے، 3 چاند گزر جاتے، ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ جان آپ کا گزر و بسر کیسا ہوتا تھا؟ فرمایا کہ 2 چیزوں کے اوپر ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ فرماتی ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے اندر گڈھے پڑ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کھجور تو کالی ہوتی ہے لیکن پانی بھی کالا نظر آیا کرتا تھا۔ یہ کس کے گھر کا حال ہے؟ یہ امام الانبیاء دونوں جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے۔ اگر بتاؤ ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین گھر دیتا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا سب سے بہترین خوبصورت گھر ہوتا تو اپنے نبی کا گھر ہوتا۔ جنت سے اللہ بنایا ہوا مکان اتار دیتا اپنے نبی کے لیے، جنت سے دسترخوان بچ جاتا اپنے نبی کے لیے کھانے کا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تکلیف میں دیکھنا پسند کیا، پریشانی میں اپنے نبی کے گھر والوں کو دیکھنا پسند کیا، لیکن دنیا سے دین مٹ جائے اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے جس کی جیسی زندگی گزرے گی، کہا کہ اسی حالت کے اندر اس کو قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردے کی بہت اہتمام کرنے والی تھی، پوری زندگی بھر ان کو کسی نے بغیر پردے کے نہیں دیکھا۔ فرماتی کہ جب میری روح نکل جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں لے کر کے جانا، تاکہ دن میں مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا تو میرے جنازے کو بھی دن میں کوئی نہ دیکھے، رات میں لے کر کے جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ تینوں حضرات نے آپ کا جنازہ تیار کیا اور آپ کو رات میں لے کر کے چلے۔ اور ایک چوتھے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے، انہوں نے چوتھا کاندھا پکڑ لیا اور قبرستان میں داخل ہوئے، اور جہاں پر قبر کھودی گئی تھی وہاں پر جا کر کے آپ کی جنازے کو لے جا کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر سے مخاطب ہو کر کے آواز دی، اے قبر تجھ کو پتا ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ آج تیرے اندر امام الانبیاء کی سب سے چہیتی بیٹی، پیاری اور لاڈلی بیٹی، جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ حضرت حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور محمد رسول اللہ کی پیاری بیٹی ہے۔ یہ قبر تجھ کو پتا ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ اللہ نے قبر کو بولنے کی گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، یہاں پر حسب اور نسب نہیں چلتا، یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے، یہاں پر تو صرف اعمال چلتے ہیں کہ تم دنیا سے کیا لے کر کے آئے۔ ہم یہاں سے جو لے کر کے جائیں گے وہی میرے اور آپ کے قبر میں کام آئے گا، اور اگر بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا اور آپ کا قبر میں کیا بنے گا، ہم دنیا کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اس لیے اللہ نے ہم سب کو وقت دیا ہے، موقع دیا ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ ہماری زندگی میں دین آئے گا دین کی محنت کے راستے سے، ہماری زندگی میں جو دین آئے گا وہ دعوت کے راستے سے، ہماری زندگی میں جو دین آئے گا وہ اللہ کے راستے کے خروج کے راستے سے۔ اس لیے حرکت میں برکت ہے، خروج میں عروج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو جماعت ہجرت کر کے گئی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، اس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ اور پھر جب دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی تو اس کے اندر عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ تو دین کے اندر جس طرح مردوں کا حصہ رہا ہے، اس کے اندر میری دینی بہنوں عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بزرگ آئے، کتب اور ابدال آئے، اللہ والے آئے، ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، اگر مرد کی زندگی میں دین آیا تو گھر کی دہلیز تک کے، گھر کے جو باہر دروازہ ہے داخل ہونے کا گھر میں، اس دروازے تک کے، اور اگر مستورات کی عورتوں کی زندگی میں دین آ گیا تو گھر کی چولہے اور چکی تک کے دین آ گیا۔ اس لیے ہمارے ہر گھر کے اندر دینی تعلیم ہو، دین کا مذاکرہ ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ہمارے گھروں کے اندر منتخب احادیث کی تعلیم ہو، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگیں، ہمارے گھروں کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، ہمارے گھروں کے اندر تشکیل ہو، ہمارے گھروں کے اندر مشورہ ہو، 5 اعمالوں کے ساتھ میں تعلیم کرنا ہے، قرآن کا حلقہ لگانا ہے، فضائل کی تعلیم کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنا ہے، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے۔ جب گھروں کے اندر تعلیم ہوگی تو گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، گھروں کے اندر جوڑ پیدا ہوں گے، توڑ نہیں ہوں گے، گھروں کے اندر محبتیں آئیں گی، اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ جب دعوت کی محنت ہوگی تو ہر گھر کے اندر دین زندہ ہوگا۔ دعوت کی محنت کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں پر بھی دعوت کی محنت ہوئی ہے اس سے اللہ کے دین کو تقویت پہنچی ہے، بیت اللہ کو حاجی ملے ہیں، مسجدوں کو نمازی ملے ہیں، مدارس کو طلبہ ملے ہیں پڑھنے والے، غریب یتیم مسکین کو صدقہ زکوٰۃ دینے والے ملے ہیں دعوت کی محنت کی وجہ سے۔ دعوت کی محنت کی وجہ سے ماں باپ کو اچھی اولاد ملی ہے خدمت گزار، اور اچھے اولاد کو اچھے ماں باپ ملے ہیں، ورنہ اگر دعوت کی محنت نہیں ہوگی تو پھر اس کا الٹا ہوگا۔ اس لیے میری دینی بہنوں، زندگی کے اندر دین آئے گا محنت کے راستے سے، گھروں کے اندر تعلیم کے راستے سے، ایمان اور اعمال کے مذاکرے کے راستے سے، اور اللہ کے راستے میں خروج کے راستے سے۔ اس لیے سب سے پہلی تو یہ نیت جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں وہ یہ نیت کرنا ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم کو شروع کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو مسجدوں کے اندر نماز کے لیے بھیجنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مدرسے کے اندر قرآن کا علم، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے۔ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو، ہر گھر کے اندر نمازیں زندہ ہوں، اور جس طرح مرد حضرات اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اسی طرح ہم ان کے ساتھ میں نکلیں اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے۔ مستورات کی 3 دن کی جماعت جاتی ہے، 10 دن کی جماعت جاتی ہے، 40 دن کی جماعت جاتی ہے، تو جن بہنوں کے ابھی تک کے 3 دن نہیں لگے ہیں وہ 3 دن کی نیت کریں، اور جن کے 3 دن لگ گئے ہیں وہ 10 دن کی نیت کریں عشرے کی، اور جن کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ عشرہ لگ چکا ہے وہ 40 دن کی نیت کریں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر کے مذاکرہ کریں گھر والوں کو بٹھا کر کے کہ دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی فکر کر لی، ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی تو انشاءاللہ ہر گھر جنت کا باغ بن جائے گا، ہر گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے گا، ہر گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ جب دین آئے گا تو اللہ کی نبی کی سنتیں زندہ ہوگی،
ہر گھر کے اندر دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا جائے گا، ہر گھر کے اندر سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے گا۔ جب دین زندگی کے اندر آئے گا تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر چلنا، نبی کے ہر طریقے کے مطابق زندگی کا گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر گھر کے اندر تعلیم شروع ہو، اور جس طرح ہفتے کے اندر ایک مرتبہ محلے کے اندر ایک گھر کے اوپر اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، ہم خود بھی آنے کی فکر کریں، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والی ہماری بہنوں کو بھی لانے کی فکر کریں۔ منتخب احادیث کی تعلیم ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو یہاں پر بھی اور ہر گھر کے اندر بھی، اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، تشکیل ہو۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر دینداری کا ماحول بنے گا، دین زندہ ہوگا۔ تو ہم سب یہاں سے نیت لے کر کے جائیں، عزائم لے کر کے جائیں، اور کوئی بھی ایک بہن دعا کے بعد میں تشکیل کر لے، ایک چٹھی کے اندر نام لکھ لے کہ کتنے گھروں کے اندر، ایک تو یہ لکھنا ہے کہ کتنی بہنیں اس وقت کے اندر جمع ہوئیں، 10 20 30 40، اور دوسرا یہ ہے کہ کتنی گھروں کے اندر تعلیم ہو رہی ہے 5 اعمالوں کے ساتھ یا بعض اعمالوں کے ساتھ، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کتنی بہنوں نے عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اوپر جا کر کے آج ہی سے، جب ہمارا وقت فری ہو رات میں یا دن میں، اس وقت کے اندر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ انشاءاللہ ہم گھروں کے اندر تعلیم کریں گے، اور پھر تشکیل کرنا ہے 3 دن کی، 10 دن کی، 40 دن کی۔ اور ایسے ہی ابھی اسٹوڈنٹ کی چھٹی لگنے والی ہے تو ہم اپنے بچوں کے نام لکھائیں اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر کریں۔ تو سبھی بہنیں نیت بھی کریں، ارادہ کریں، عزائم کریں، اور انہی باتوں کا مذاکرہ ہمارے اپنے گھروں پر جا کر کے کریں، اور دعا کے بعد میں تشکیل ہوگی اور اس پرچے کو پھر مسجد کے اندر بھیج دیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ